السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں میری سبھی مائیں بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ انسان کو خوبصورت کی بجائے خوبصیرت ہونا چاہیے۔ انسان کے اندر نیکی ہونی چاہیے، اچھے اخلاق ہونے چاہیے۔ اگر مرد اپنی زندگی کی ترتیب کو بدل لے اور نیک سیرت بیوی کو ڈھونڈنا شروع کر دیں تو دیکھنا یہ عورتیں جو آج فیشنیبل بنی پھرتی ہیں یہ سب سے بڑی تہجد گزار بن جائیں گی، نیک وکار بن جائیں گی اور ماحول کے اندر نیکی پیدا ہو جائے گی۔ دنیا میں انسان کو جو عزتیں ملتی ہیں وہ حسن و جمال سے نہیں ملتی، وہ تو اخلاق کی وجہ سے ملتی ہیں۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کی وجہ سے قید خانے میں جانا پڑا۔ ظاہری حسن کی وجہ سے ان کے اوپر اتنی بڑی مصیبت آئی کہ 9 سال تنہا رہے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ ماں باپ، نہ کوئی بہن بھائی اور نہ کوئی اور ان کا پرسان حال تھا، اور 9 سال قید کے اندر تنہائی کی زندگی گزاری۔ یہ قید تنہائی کوئی معمولی بات نہیں، مگر یوسف علیہ السلام نے اس کو برداشت کیا۔ یہ سب حسن ظاہری کی وجہ سے تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو تخت و تاج عطا فرمایا، اور جب تخت و تاج ملا تو قرآن پاک کی آیت ہے، فرمایا مجھے خزانوں کا والی بنا دیجئے کہ میں اچھا محافظ ہوں اور علم والا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ خزانے کو کیسے رکھنا چاہیے۔ آپ نے یہ تو نہیں کہا میں بڑا حسین اور بڑا جمیل ہوں اس لیے خوبصورتی کی بنیاد پر آپ خزانے مجھے دے دیجئے۔ معلوم ہوا جو خزانے ملے وہ حسن و جمال کی وجہ سے نہیں ملے، بلکہ ان کو فضل و کمال کی وجہ سے ملے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ حسن کو معیار کی بجائے جو مٹنے والی چیز ہے، جو سائے کی مانند چیز ہے، جوانی میں جو لڑکی حور پری کی طرح خوبصورت ہوتی ہے، بڑھاپے میں اس کا چہرہ چھوارے کی طرح بن جاتا ہے، دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ ایسے زائل ہونے والے حسن کے پیچھے کیا بھاگنا۔ اس لیے چاہیے کہ ہم سیرت کو دیکھیں۔ سیرت عمر کے ساتھ ساتھ اور اچھی ہوتی ہے، عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے انسان کے اخلاق اور زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ پائیدار چیز کو معیار بنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر آج یہ چیز معیار بن جائے، دیکھنا ہمارے ماحول میں کتنی نیکی آ جائے گی۔ ہاں، اگر اللہ رب العزت کسی کو دینداری کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی عطا فرما دیں تو یہ نور علی نور ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے عورتوں کی دینداری کی زیادہ فکر کریں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عورتیں اپنے دولت مند گھروں میں رہتے ہوئے بھی دیندار بن سکتی ہیں۔ بعض عورتوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید غریب لوگوں کی بیٹیاں ہی صرف دین پڑھیں، ہم تو امیر باپ کی بیٹیاں ہیں، ہمیں علم دین حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ماں باپ بھی سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو کیمبرج میں پڑھائیں، ہم تو بیٹی کو لندن بھیجیں گے، فلاں جگہ بھیجیں گے، انگریزی کی تعلیم دلوائیں گے، اور دین کی تعلیم دلوانے کی اتنی رغبت نہیں ہوتی۔ یہ غلط فہمی ہے ماں باپ کی۔ عورت بڑے بڑے گھروں کے اندر رہتے ہوئے بھی بڑے تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزار سکتی ہیں۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ آپ زبیدہ خاتون کو دیکھیے، یہ وقت کی ملکہ تھی، لیکن اتنی نیک دل تھی، کتنے اچھے اچھے کام کیے، جس کی وجہ سے آج تک ان کا شمار نیک عورتوں میں ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں 300 لڑکیاں نوکرانیاں رکھی ہوئی تھیں، یعنی خادمائیں رکھی ہوئی تھیں۔ ان کا ایک ہی کام تھا، وہ سب کی سب قرآن پاک کی حافظات تھیں، قاریات تھیں۔ ان کی شفٹیں اس نے بنا دی تھیں، اور اپنے محل کے مختلف کونوں پر ایک ایک خادمہ کو بٹھا دیا تھا، قاریہ حافظہ کو بٹھا دیا، اور ان کا کام تھا کہ ہر ایک نے 4 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک شفٹ ختم ہوتی تو دوسری آ جاتی، وہ ختم ہوتی تو تیسری آ جاتی، وہ ختم ہوتی تو اگلی آ جاتی۔ 300 حافظات دن رات اس کے محل کے تمام برآمدوں میں کمروں میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ محل قرآن پاک کا گلشن اور باغ نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایسی بھی بیویاں گزری جن کو اللہ نے وقت کی ملکہ بھی بنایا، مال و دولت کے خزانے قدموں کے نیچے ہیں، مگر ان کی دینداری دیکھیے کہ پورے محل کو قرآن کے نغموں سے اس نے سجا دیا، اور دل میں دوسروں کی ہمدردی اتنی تھی۔ اس وقت کے لوگ جب حج پر جاتے تھے تو راستے میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے جانور مر جاتے تھے، لوگ مر جاتے تھے۔ اس نے خاوند سے فرمائش کی کہ ایک نہر بنا دیجئے جو دریائے فرات سے لے کر مقام عرفات تک ہو۔ چنانچہ ایک نہر بنائی گئی۔ آج بھی جب حج پر جاتے ہیں اس کے کچھ حصے دیکھنے میں نظر آ جاتے ہیں، حیران ہوتے ہیں۔ کوئی تو ایسی تھی کہ جس نے اپنے خاوند سے تاج محل بنوایا،
کوئی ایسی تھی جس نے اپنے خاوند سے گلشن آرا باغ بنوایا، اور یہ خدا کی بندی ایسی تھیں جس نے نہر زبیدہ بنوائی۔ قیامت کے دن لاکھوں انسان ہوں گے، پرندے ہوں گے، جانور ہوں گے جنہوں نے پانی پیا ہوگا، اور ان سب کے پانی پلانے کا اجر اس نیک خاتون کو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ دولت مند ماحول میں رہ کر بھی عورت نقیہ اور پاک زندگی گزار سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب سیرت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔